ریٹ دیکھ لیں 17 سال کے بعد سب سے بہتر دو جس میں ہماری معیشت اوپر گئی، جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا. مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے. سروس سیکٹر، انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب اوپر آتی ہے اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی. تو ساری، اور پھر زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیے اور جو ان کی قیمتیں دلوائیں، اور جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی، ٹائم پہ پیسہ دلوایا، انہوں نے انویسٹ کیا. تو ہماری 4.4% ہماری زراعت اوپر گئی. تو ایک سسٹینیبل گروتھ پہ تو پاکستان نکل گیا تھا. تو تب ان کو جب 6% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی اور جی حالات بہت برے ہیں. وہ شکر ہے کہ ابھی 2-3 نے بول ہی دیا اسمبلی میں، سچ نکل ہی گیا ان کے منہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے. تو اب ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہ تو سامنے آ گیا اب سب کے. تو جو لوگوں نے جا کے سب سے پہلے لوٹے ہوئے، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کون کون امریکن ایمبیسی میں جا رہا تھا. جو لوٹے ہوئے وہ سارے امریکن ایمبیسی. اب امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ یہ بھی سوال پوچھے. میں کیوں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ، میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے. اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے. کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی، آپ اپنی غلطیاں تو نہ دہرائیں. جب آپ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ نے سارا ایک ملک جا رہا تھا صحیح ڈائریکشن میں، اور میں نے بائی دا وے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا، شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے. دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو، یہ سنبھال نہیں سکیں گے آپ اکانومی. کیونکہ اس وقت اگر روپیہ گرنا شروع ہو گیا، ہمارے پاس ریزروز ہی اتنے نہیں ہیں اور ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے کیونکہ قیمتیں اوپر، کموڈٹی پرائسز اوپر گئے، تیل اوپر گیا ہوا تھا. اس سٹیج کے اوپر اس کے باوجود کہ ہم نے بتایا کہ یہاں نیوٹرل ہونا بڑی اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ اچھا آپ نیوٹرل ہی رہیں، لیکن یہ اگر سازش کامیاب ہوگی تو کانسیکوینسز ہم نے بتا دیے کہ اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا ملک کو، معیشت کے اوپر. اس کے بعد جب وہ چینج لے کے آئے اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا، میں آپ سے نہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے میری پہلی تقریر تھی جب میں پرائم منسٹر بنا، میں نے تب کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے، جمہوریت کے نام پہ ہوں گے. ابھی وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام نہیں آیا تھا. جمہوریت کے نام پہ سب اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی طرح بلیک میل مجھے اتنا کرے کہ این آر او مل جائے. میں اب یہ جو موہت پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آ کے بتایا، پہلے وارن کیا، وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھی 1 سال سے کہ کیا ہو رہا ہے. خبریں تو مجھے 1 سال سے آ رہی تھی کہ پلان کیا بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا، اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے؟ کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا؟ یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے، جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں. آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں. BBC کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی کرپشن پہ، ہم نے تو نہیں نکالی. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO-1 لیا انہوں نے، جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا.
وہ بیک گیا, اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا, وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے. NRO دے کے وہ معاف کر دیا, وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا. نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے حدیبہ پیپر مل کا, جس میں اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کو قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ادھر پیسہ, یہ ساری چیزیں تو پروون تھی. وہ NRO 1 دیا گیا, وہ ساری معاف کی گئی. 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی. ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%, ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں. ہمارا تو صرف ایک TT کا کیس ہے شہباز شریف کا, اور ایک جو مقصود چپراسی والا کیس ہے FIA کا, باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں. تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے, اور یہ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, یہ داماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے. تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا NRO دینے کا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک کے اوپر لانے کے لیے؟ کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شہباز شریف, جس کو سزا ہونے والی تھی, انڈر ٹرائل تھا, اس کا کیس میچور تھا, کیسے کوئی اس آدمی کو اس ملک پہ مسلط کر سکتا ہے؟ یا تو یہ سمجھے, یا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا جینیس ہے یہ, کہ یہ اتنا بڑا صبح 7 بجے اٹھ کے آفس پہنچ جاتا ہے, یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ ملک کو اٹھا لے گا. مجھے پھر یہ اب تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو 50 ارب روپیہ شہباز شریف نے اشتہاروں پہ خرچ کیا تھا, جو ساری ڈیولپمنٹ ہی اشتہاروں میں تھی, وہ شاید اس سے سمجھ گئے ہوں اشتہار میں اتنی ڈیولپمنٹ تھی, شاید وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ایک دم ملک ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. لیکن کوشچن اب یہ ہے, کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کہ رجیم چینج کے بعد جدھر اب پاکستان اکنامک سروے کے اندر ساری فگرز دی ہوئی ہیں, آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں ساری آپ کی فگرز ہیں, جو اس گورنمنٹ کی اکنامک سروے ہے اس میں ایک فگر دی ہوئی ہے. پاکستان سارے ٹارگٹ سے ہم نے زیادہ اچیو کیا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے.